تعالی وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد حتی لا یبقى من الصلاة والسلام والبرکۃ شیء۔ اللہ رب العزت جل وعلا کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے تمام بھائیوں کو اپنے محبوب دانائے غیوب کاری کمی والے آقا گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے مولا جناب احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یاد میں یہ مبارک محفل منعقد ہے، اس میں شرکت کی حاضری کی عطا فرمائی۔ مولا تعالیٰ ہم سب بھائیوں کی بچوں کی حاضری کو قبول فرمائے، اور جو کچھ بیان ہو اس پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربیع الاول شریف کے مبارک مہینہ اور آج جو دن گزرا ہے 12ویں تاریخ تھی، ہمارے آپ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے کی تاریخ 12 ربیع الاول شریف۔ کچھ طویل تقریر نہیں ہے، 15-20 منٹ کا آپ کو ضرورت ہے۔ صرف میں یہ بتانا چاہوں گا اپنے نوجوان بچوں کو، آپ ماشاء اللہ محفلوں میں رہتے ہیں، شریک رہتے ہیں، جانتے ہیں کہ ہمیں اطمینان ہو، ہمیں خوشی ہو، ہمیں راحت ہو، ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کی شان کیا ہے، اس پیغمبر کی، اس رسول کی شان کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 پیغمبر دنیا میں تشریف لائے۔ ہم سب کا احترام کرتے ہیں، سب کا ادب کرتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں، لیکن ان سب میں جو سب سے بڑا رتبہ اور سب سے بڑا مقام ہے وہ ہمارے آپ کے پیارے نبی کا ہے۔ اللہ نے وہ کیا رتبہ دیا ہے، وہ کیا مقام دیا ہے، اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے الحمدللہ۔ قرآن شریف کی ایک آیت ہے، تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کو جو بنایا ہے یہ گردش کرتی رہتی ہے، رنگ جس طرح ہوتا ہے، انگوٹھی ہوتی ہے گول، وہ ہمیشہ انسان جو ہے، دنیا ہو یا انسان ہو، یکساں پوزیشن میں نہیں رہتا، ہمیشہ یکساں نہیں رہتا۔ وہ دنیا کا سسٹم آپ دیکھیں، ہمیشہ گرمی نہیں رہے گی یا ہمیشہ سردی نہیں رہے گی، ہمیشہ بارش نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہے کہ گرمی آئی، پھر سردی آئی، پھر بارش آئی، تو یہ سلسلہ جو ہے نداوِلُهَا اسے کہتے ہیں، یعنی دنیا جو ہے سر، دنیا اور دنیا کی تمام چیزیں جو ہیں وہ گھوما کرتی ہیں۔ تو یہ جو موسم کا حال، سورج کو دیکھیں صبح نکلتا ہے، ایک دم آیا، ٹاپ کے اوپر آیا، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ ڈھلنے لگتا ہے، غروب ہو جاتا ہے، 12 گھنٹے 14 گھنٹے بعد پھر وہ نکل آتا ہے۔ ہم اپنے شریر کو دیکھیں، اپنے بدن کو، اپنے جسم کو دیکھیں، چھوٹے پیدا ہوئے، نہیں باتیں ماں کی دودھ پی کے تھوڑا سا بڑے ہوئے، بچپنا گزرا، پھر نوجوان ہوئے، جوان ہوئے، پھر بڑھاپا آیا، ایک دن پورے بدن سے کمزور ہو گئے۔ تو یہ دنیا میں جتنی چیزیں یہ ہوا، اس کے علاوہ دنیا کی بھی عزت، آپ دیکھیں دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ ہوئے، جسے انگریزوں کے لیے کہا جاتا ہے، ان کی سلطنت اتنی بڑی تھی، جیسے لوگ کہتے ہیں کہ ان کی سلطنت، ان کی حکومت میں سورج کبھی نہیں ڈوبتا تھا۔ اس کا مطلب کیا تھا، اتنی بڑی لمبی زمین ہوتی تھی کہ یہاں سے سورج اگر کہیں ڈوب بھی جائے تو کہیں نہ کہیں سورج نکلا رہتا تھا۔ تو ان کی یہ حکومت تھی۔ مسلمانوں کو بھی خوب حکومتیں ملی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام، پھر اس کے بعد اموی خلیفہ ہوئے، عباسی خلیفہ ہوئے، جب خلیفہ ہوتے رہے، اس کے بعد عثمانی خلیفہ ہوئے، بادشاہ ہوئے، پھر اس کے بعد ہندوستان میں آئے تو کہتے ہیں مغل بادشاہ تو لیکن ہمیشہ نہیں رہے، بادشاہ نہیں، کبھی 4 مہینے، کبھی 4 سال، کبھی 10 سال، کبھی 20 سال، کبھی 50 سال۔ جیسے ہندوستان میں مغلوں کی حکومت مطلب 800 سال تک مسلمانوں کی حکومت ہے، نام الگ الگ بدل ہے۔ تو مقصد یہ کہنے کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں، چاہے انسان ہو، چاہے موسم ہو، چاہے کچھ ہو، وہ
کسی کی بھی پوزیشن اچھا نہیں رہتی. غیر اشوکا تھے، موریہ تھے، یہ تھے، روم بادشاہ راجا مہارت کیا شان تھی. ابھی آہستہ 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 ڈاؤن بھی ہو گئے. سیاسی دنیا میں بھی اسی طریقے سے ایک سے ایک نام آپ سنیں گے. تو مقصد یہ کہنے کا کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک دنیا ہی نداولھا بین الناس ایسا سسٹم بنایا کہ ہر ایک کا مطلب چاہے حکومت ہو، چاہے نام ہو، چاہے شہرت ہو، چاہے دولت ہو، چاہے موسم ہو، ہمیشہ یکساں نہیں رہتا. بس ایک اتفاق ہوتا ہے کہ آپ 5 سال کی، 10 سال کی، 100 سال کی، 200 سال کی، 300 سال کی، 400 سال کی آپ کی کیپیسٹی پہ ہونا ایک نہ ایک دن جو ہے وہ آپ کو ڈاؤن ہونا ہی ہے. جب موٹر سائیکل ہمارے نوجوان بچے چلاتے ہیں، موٹر سائیکل ہے اس کا ٹاپ اسپیڈ جو ہے مثال 120 ہے. اب آپ کا کانٹا جو ہے 120 سے پہنچ گیا. اب کتنی دیر تک آپ کا کانٹا 120 پہ رہے گا؟ اس کے موٹر کی طاقت کے اوپر ہے. اگر آپ چاہیں بھی کہ میں 130 ہو جاؤں 140 کبھی نہیں، اس لیے کہ وہ بنایا ہی گیا ہے 120 تک کا. 130 140 150 نہیں ہو سکتا. اب یہ اب موٹر کے اوپر ہے کہ وہ موٹر جو ہے کتنی دیر تک مطلب 120 پر رہے گا، اس کے بعد گرم ہو جائے گا، اس کے بعد کیا کہ وہ کاٹا 110 پھر 100 پھر 90. تو بہت سی مثالیں ہیں، کہاں سب مثالیں ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا دنیا کی جتنی بھی تاریخ آپ پڑھیں گے، اتہاس پڑھیں گے، چیزیں دیکھیں گے تو سب کا ایک ٹاپ زمانہ آتا ہے اور اس کے بعد کیا کہ اس میں زوال شروع ہوتا ہے. اس کو اللہ نے فرمایا تلک الایام نداولھا بین الناس. ہم نے زمین و آسمان کو اور جتنی بھی چیزیں ہوں، جتنی بھی کاروائیاں ہوتی ہیں، سرگرمی ہوتی ہے، کار ہوتے ہیں، کام ہوتے ہیں، سب کا ٹاپ بھی ہوتا ہے، ابتدا بھی ہوتی ہے، ٹاپ بھی ہوتا ہے اور زوال بھی ہوتا ہے. اتنا سب آپ سمجھنے کے بعد اب یہی میں آج کے مبارک دن میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. اسی دنیا میں جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، آپ مولا صلی اللہ علیہ وسلم، صرف ایک نام محمد ہے جو بڑھ کر گھٹا نہیں. ایک نام محمد ہے جو بڑھ کر گھٹا نہیں، ورنہ ہر ایک کمال میں پنہا زوال ہے. صرف اور صرف پوری دنیا میں صرف نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو اللہ نے اس کو بلند کیا. یعنی جب شروع ہوا مکہ سے، مکہ سے اور پھر مدینہ پہنچا، مدینہ سے یہاں پہنچا، یہاں سے یہاں پہنچا، یہاں سے یہاں پہنچا، یہاں تک کہ پوری دنیا میں نام محمد پہنچ گیا. تو پوری دنیا میں خالی یہی ایک مثال آپ کو ملے گی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات کہ جو بڑھ کر گھٹی نہیں، کہ جو آپ نام پڑھنا شروع ہو وہ بڑھتا ہی رہا، ورنہ ہر ایک کمال میں پنہا زوال ہے. ورنہ دنیا کی تمام چیزوں میں ہوائی جہاز چاہے جتنے بلندی ہو جائے ایک نتیجہ وہ نیچے ضرور آئے گا. کوئی بھی سیٹلائٹ ہے کہ یہ ہے تو کتنے اوپر کیوں چل جائے، ایک نہ ایک دن کو نیچے آنا ہے. اب اس کی طاقت میں 5 سال اوپر رہتا ہے، 10 سال رہتا ہے، ایک دن. صرف ہمارے آپ کو پیارے نبی ایک نام محمد ہے، یاد رکھیے گا، ایک نام محمد ہے جو بڑھ کر گھٹا نہیں، ورنہ ہر ایک کمال میں پنہا زوال ہے. جو اللہ نے قانون بنا دیا ہے کہ جو بلند ہوگا ایک نہ ایک دن اس کو نیچے بھی آنا رہے گا، زوال بھی ہے. لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں گرامی اللہ نے جو بلند فرما دیا وہ بلندی رہے گا. آپ دیکھیں کہ صبح جو اذان شروع ہوتی ہے فجر کی، تو فجر کی جو اذان شروع ہوتی ہے ابھی آسٹریلیا، انڈونیشیا، ملیشیا، وہاں پہ ابھی صبح کی کا مطلب ہو جاتا ہے 3 ڈھائی 3 بج رہے ہوں گے. سب سے پہلے جو اذان فجر وہاں شروع ہوتی ہے انڈونیشیا میں، ملیشیا انڈونیشیا، وہیں سے اذان فجر شروع ہوتی ہے. جب وہاں سے اذان فجر شروع ہوتی ہے تو اس کے 1 گھنٹے بعد وہاں ہوا، شری لنکا ہوا، بنگلہ دیش ہوتے ہوئے بنگال بھی، یہاں ہوتے بامبے اسی طرح بات ہے. تو یعنی 12-14 گھنٹے کا فرق پڑتا ہے ملیشیا سے لے کر امریکہ تک. یعنی جب وہاں فجر کی اذان ہوتی ہے تو گویا وہاں بھی عشاء ہی کی نماز ہو رہی ہوتی ہے. کلاسکا امریکہ سے بھی اور آگے کلاسکا 24 گھنٹے میں. جیسے آج ہمارے یہاں جمعہ تھا تو ابھی ملک جمعراتی میں اتنا فرق ٹائم کا. تو کوئی منٹ آپ مپ کو دیکھیں، نقشہ کو دیکھیں، بھگول میں دیکھیں آپ نقشہ کس طرح بنا ہوا ہے، اللہ نے بنایا
کہ کوئی منٹ کوئی سیکنڈ ایسا نہیں ہے کہ جب لوگ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہیں اور ساتھ میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہیں. پوری دنیا میں ہر سیکنڈ ہر منٹ جو ہے اللہ کے نام کے ساتھ ساتھ ہمارے آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام بھی پکارا جا رہا ہے. یہ حضرت آدم علیہ السلام دنیاوی لوگ چھوڑیے, پولیٹیشین راجاؤں مہاراجاؤں ان کو چھوڑیے, نبیوں میں میں عرض کرتا ہوں حضرت آدم علیہ السلام سے کہہ رہتے عیسیٰ علیہ السلام کسی پیغمبر کو بھی یہ شرف نہیں ملا کہ 24 گھنٹے اس کا نام پکارا جائے. یہ شرف, یہ عزت, یہ بلندی اللہ نے جو عطا فرمائی ہے وہ صرف ہمارے آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے. 24 گھنٹے اذان ملے گی اللہ کے نام کے ساتھ پیارے نبی کے نام. جب نماز پڑھتے ہیں رکوع میں گئے سبحان ربی العظیم, سجدے میں گئے سبحان ربی الاعلیٰ, اور اس کے بعد جب قاعدے میں بیٹھتے ہیں تو السلام علیکم ایھا النبی بھی کہتے ہیں. یعنی 24 گھنٹے اللہ کی حمد بھی ہو رہی ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھی پڑھ رہا ہے. یہ شان اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمائی کہ یہ عزت, یہ بلندی, یہ رتبہ, یہ مقام کبھی آپ نہ سوچیے گا کہ ہم لوگ جو میلاد شریف پڑھتے ہیں, نعت شریف پڑھتے ہیں, درود شریف پڑھتے ہیں, قصیدہ پڑھتے ہیں, اس وجہ سے رسول اللہ کا نام اتنا بلند نہیں. قطعاً نہیں, کبھی نہ سوچیے گا کہ ہماری تمہاری نہیں, ہم بلکہ اللہ نے فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے محبوب یہ جو نام آپ کا بلند ہے اس میں کسی کا ہاتھ نہیں ہے, اس میں ہاتھ ہے دست قدرت کائنات کو پیدا کرنے والے کا ہے. اس میں کچھ نہیں. اس لیے کہ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں, درود شریف پڑھتے ہیں, پیارے نبی کا ذکر کرتے ہیں تو اس سے ان کا بھلا نہیں ہوتا ہے بلکہ ہمارا بھلا ہوتا ہے, ہمارا فائدہ ہوتا ہے. تو ایک منٹ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نامی اشہد لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ پوری دنیا میں 24 گھنٹے اگر آپ نقشے کو, دنیا کے نقشے کو دیکھیں تو اندازہ ہو جائے گا کہ کس طریقے سے اذانیں ہوتی ہیں. ہندوستان میں دیکھ لیں بمبے سے لے کر کلکتہ میں تقریباً 1 گھنٹے کا فرق رہتا ہے کہ جب یہاں پہ ہم لوگ کیا کہتے ہیں وہ لوگ مغرب کی نماز پڑھتے ہیں تو ہم لوگ ابھی عصری کی نماز میں رہتے ہیں وہاں سے. اور بمبئی میں تو اور مطلب 50-55 منٹ نقشہ بنا کے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے منٹوں کا فرق ہے. اب پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں. خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک نام محمد ہے, ایک نام محمد ہے جو بڑھ کر گھٹا نہیں ورنہ ہر ایک کمال میں پنہا کروا ہے. دوسری چیز یہ نام محمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نام میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شان. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ان کا نام تھا حضرت عبداللہ. حضور کی پیدائش سے 4 مہینے یا 5 مہینے پہلے آپ کا انتقال ہو گیا. کچھ روایتوں میں 6 مہینے بھی میرا جو بھی ہو تو حضور کی پیدائش سے پہلے آپ کا انتقال ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت عبداللہ کی بیوی اور پیارے نبی کی والدہ ان کا نام تھا بی بی آمنہ. حضرت عبدالمطلب انہی کے ساتھ وہی آپ کی دیکھ بھال وہی کفالت کرتے تھے, کھان پین رہن چلتا. جس دن عید 12 ربیع الاول شریف آپ کعبہ شریف کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اپنے قبیلے کے سردار تھے. اچانک آپ کو اطلاع ملی کہ آمنہ کو ایک لڑکا پیدا ہوا, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش پتہ چلا. فوراً آپ کعبہ شریف سے باہر نکلے, حرم شریف سے لوکر کے گھر آئے اور پیارے نبی کو اپنے پاس بلایا. وہی گود میں لے کے آئی, جو لے کے آئے حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں, حضرت عبداللہ کی بہن وہ لے کے آئی. تو حضرت عبدالمطلب نے کیا کیا, گود میں لیا اور لے کے اپنے سینے سے لگایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں اور اپنی دادا کو دیکھ سینے سے لگایا. حضرت عبدالمطلب نے جتنے لوگ ان کے قبیلے کے لوگ تھے سب کے سامنے فرق کہتے ہیں قرۃ قلبی,
بِاسْمِكَ يَا محمد. میرے دل میں کبھی ایسی ٹھنڈک نہیں پڑی جس طریقے سے تم کو گود اور سینے سے لگانے سے ٹھنڈک ملی. پورا کہتے ہیں ٹھنڈک، برف جیسا اگر ہاتھ میں لگ کے جاتا ٹھنڈک ملتی ہے. تو تم کو سینے سے لگایا تو تم میرے دل میں ٹھنڈک پہنچی ہے. بِاسْمِكَ يَا محمد، آج سے تمہارا نام محمد ہوگا. تمہارا نام محمد ایک دادا نے رکھا. تو جو قبیلے کے لوگ تھے کہتے ہیں یہ نام پہلی مرتبہ ہم سن رہے ہیں، یہ نام تو کبھی عربوں میں کسی نے نہیں رکھا. کس ایسا نام اجنبی والا نام رکھ رہے ہیں جس کو لوگ نہ جانتے ہو. ہمارے قبیلے میں بڑے بڑے لوگ عبد مناف گزرے ہیں، عبد شمس یہ گزرے ہیں، وہ گزرے ہیں. کسی جو بہت بہادر تھے، بہت سخی تھے، بہت دلیر تھے، جوان مرد تھے، ان کے نام پہ نام رکھیے. بہادروں کے نام یہ کیا محمد نام ہم نے رکھا جو کبھی نہیں سنا گیا. تو حضرت عبد المطلب حضور کے دادا ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں یہ کعبہ شریف وہیں دیکھا ہوا تھا تو خواب میں مجھ سے یہ کہا گیا کہ اے عبد المطلب، تمہاری بہو آمنہ وہ حمل سے ہیں، ان کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ سید العالمین ہوگا، پوری کائنات کا سردار ہوگا. جب وہ پیدا ہو تو اس کا نام محمد رکھنا. تو یہ نام میں انتخاب، دادا انتخاب نہیں کر رہا ہے، بلکہ یہ آسمان سے جو مجھ کو حکم ملا ہے وہ نام میں رکھ رہا ہوں. اب سب لوگ خاموش ہو گئے. حضرت بی بی آمنہ حضور کی والدہ جب ان کو اطلاع ملتی ہے تو وہ بھی بدرسہ کہتی ہے. دادا رسول اللہ کی جو دادا کہ ابا جان جو آپ نے نام رکھا ہے میں نے بھی خواب یہی دیکھا تھا کہ میں جب محمد میں شکم میں تھے، میرے پیٹ میں تھے، تو کوئی آنے والا خواب میں کہہ رہا ہے اے آمنہ مبارک ہو، تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ سید العالمین ہوگا اور اس کا نام جب یہ پیدا ہو تو محمد رکھنا. تو ماں نے بھی تصدیق کر دی. اب دیکھیے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں ابراہیم خلیل اللہ کی دعا ہوں. ابراہیم خلیل اللہ کی دعا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کے نوید ان کی خوشخبری ہوں اور اپنی ماں کا خواب ہوں. پھر حضور تفصیل فرماتے ہیں کس طرح میں ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم خلیل اللہ کی دعا ہوں کہ جب حضرت ابراہیم نے کعبہ شریف بنا لیا تو کعبہ بنانے کے بعد آپ نے اللہ سے دعا کی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ کعبہ تو میں نے بنا لیا ہے، اب کعبہ کو آباد کرنے کے لیے ایک رسول کو بھی بھیج دے. تو اللہ تعالیٰ نے مکہ میں مجھ کو پیدا فرمایا. تو میں دعائے ابراہیم ہوں، ابراہیم نے دعا کی تھی. دوسری چیز نوید مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری ہوں. قرآن شریف میں ربنا وبعث فیہم رسولا یہ بھی قرآن شریف کی آیت ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو دعا کی جو حضور فرماتے ہیں کہ میں حضرت عیسیٰ کی خوشخبری ہوں. تو حضرت عیسیٰ نے کیا اپنے امت سے کہا تھا مبشرا برسولی یأتی من بعدہ اسمہ احمد، میں تم لوگوں کو خوشخبری سناتا ہوں کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام اس میں گرامی احمد اور محمد ہوگا. یہ قرآن شریف میں ابھی نبی پیدا نہیں ہوئے ہیں، ان سے پہلے ان کا ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میرے بعد ایک نبی. تو حضور کا نام محمد بھی تھا، احمد بھی ہے، محمود بھی ہے، محمود بھی ہے، حاشر بھی ہے، عاقب بھی ہے. پیارے نبی کے 99 نام ہے، تو مشہور شہرت جو ہے محمد ہے. تو حضرت یہی حضور فرما رہے ہیں کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری ہوں اور اپنی ماں کا خواب کہ حضرت میری ماں نے خواب میں دیکھا تھا کہ کائنات کا سردار پیدا ہوگا، اس کا نام محمد رکھنا، وہ میں ہوں. تو میرے عزیز یہ ہم لوگوں کی بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ ایسے رسول کے ایسے عظیم المرتبت عظیم الشان رسول کی کہ جن کا نام اس میں گرامی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتخاب فرمایا. ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں باپ پسند کرتے ہیں، دادا دادی رکھتے ہیں، نانا نانی رکھتے ہیں، یا کہیں مولانا صاحب سے یا امام صاحب سے پوچھ کے رکھا جاتا ہے.
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ ان کا نام گھر والے نہیں رکھتے ہیں، بلکہ دنیا کا پیدا کرنے والا اللہ رب العزت جل وعلا انتخاب فرماتا ہے۔ آج لوگ بحث کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح کے انسان تھے، ایک بشر تھے ہماری طرح۔ ہمیں بتاؤ، اپنا نام دیکھ لو، رسول اللہ کا نام دیکھ لو، تمہارا نام تمہارے گھر والوں نے رکھا ہے، اور پیارے نبی کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں پیدا کرنے والے نے رکھا ہے۔ جب نام کی طرح نہیں ہو سکتے تو نبی رحمت کی شان کی طرح کس طرح ہو سکتے؟ جب ان کے نام کی طرح نہیں ہو سکتے تو ان کی شان و مرتبہ اور رتبے کہاں ہو سکتے ہو؟ بہرکیف تو مقصد یہ کہنا ہے ہم لوگ خوش نصیبی ہے میرے بھائیوں کہ ہم لوگ ایسے عظیم المرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ آخر میں ایک حدیث شریف سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ دیکھیے الحمدللہ ربیع الاول شریف ہو یا اس کے علاوہ اور بھی محفلیں ہوتی ہیں، کبھی 11 شریف کی محفل ہو گئی، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواجہ معین چشتی اور یا دیگر بزرگان دین جب محفلیں ہوتی ہیں، میرے عزیز میری گھروں کا تو مسئلہ یہ ہوتا ہے بھائی ہم کو دعوت نہیں ملی، ہم شریک نہیں، کس طریقے سے ہم کسی کے دربار جائیں گھر جائیں، مانتا ہوں کہ بھی جو رواج ہے، لیکن مسجدوں میں جب محفل ہویا کرے تو میرے عزیز ان محفلوں میں ایک نیت سے کہ ہم اللہ اور رسول کی باتوں کو سننے جا رہے ہیں، اللہ اور رسول کی بات، چونکہ ہم اتنے عادی ہو گئے ہیں سب سنتے سنتے کہ مولانا صاحب نے بھی چیخ کے تقریر کری ہے، کہ اتنے عادی ہو کہ اس کو ہم بہت ہلکے میں لیتے ہیں، لیکن اس کا اجر و ثواب کیا ہے؟ مسلم شریف ہے، مشکات شریف ہے، نسائی ہے، تمام حدیث کتابیں، اور علماء دیوبند نے بھی، اب تبلیغی جماعت والوں نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا حلقۃ اصحابی، حلقہ کہتے ہیں یعنی ایک گول، مدرسہ صاحب میں بیٹھے مدرسے اس طریقے سے ایک گول بنا کے حلقہ بنا کے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، کچھ صحابی، ایک دو کی بات نہیں، کچھ صحابہ حلقہ بنا کے بیٹھے ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائے، آپ نے کہا ما اجلسکم، اے میرے صحابہ تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ نماز ہو گئی، لوگ چلے گئے، تم لوگ کیوں بیٹھے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کیا نحن جلسنا نحمده نذكر الله ان هدانا على الاسلام ومنا به، یہ تین لفظ آپ نے فرمایا صحابہ نے، نذكر اللہ، ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، وَنَحْمُدُهُ، اور ہم اس کی اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، ان ہدانا للایمان والاسلام ومن به، اس نے ہمیں ہدایت دی، ہمیں ایمان کا راستہ بتایا آپ کے ذریعے سے، اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، یعنی اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد، اللہ کی شکرانہ ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو بھیجا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پھر آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ اذالک، کیا واقعتاً اسی نیت سے تم بیٹھے ہو کہ اللہ کو یاد کر رہے ہو، اللہ کا ذکر کر رہے ہو، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو کہ تم دین کے راستے پہ چل رہے ہو، اسلام کے راستے پہ چل رہے ہو، میں آیا ہوں، میں نے تم کو تبلیغ کی، دین بتایا، تم اس راستے میں، تم واقعہ تم شکر گزاری کے لیے بیٹھے ہو۔ تو حضور نے اسے ہوتا تعلیم میں واقعی یہی ہے، تو اسی طرح اللہ کے رسول نے دریافت پھر کیا آپ نے کہ واقعی تم اسی نیت سے یہاں بیٹھے ہو۔ تو اب سوال یہ اللہ گواہ ہے کہ ہم لوگ اسی نیت سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھے تم پر شک و شبہ نہیں ہے، صرف ایک یقین دہانی ہے، آپ اور مجھے یقین اور پختہ ہو جائے، وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، کہ میرے دل کو اور یقین اعتماد ہو جائے کہ واقعی تم اسی نیت سے بیٹھے ہو۔ کیوں؟ اب سنیے اللہ کے رسول حدیث شریف ہے، یہ کوئی مطلب ایسی اردو کی کتاب ہے، کوئی قصے کہانے والی بات نہیں ہے، یہ حدیث شریف ہے جو پوری چاہے دیوبندی ہو چاہے سنی ہو، ہر مدرسے میں پڑھائی جانے والی کتاب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آتانی جبرائیل، آتانی جبرائیل، جبریل امین آئے تھے، وہ اخبرنی، اور انہوں نے مجھے خبر دیا ہے، ان اللہ یباہی عنکم عند الملائکہ، جبریل آئے اور خبر دیا انہوں نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
تم پر فخر کر رہا ہے، خوشی کا مظاہرہ کر رہا ہے فرشتوں کے سامنے. یعنی فرشتوں سے اللہ فرماتے دیکھو کتنے میرے یہ اچھے بندے ہیں کہ یہ سو سکتے تھے، لیٹ سکتے تھے، اپنے پریوار کے ساتھ رہ سکتے تھے، اپنے کام دھام میں رہ سکتے تھے، لیکن سب کو چھوڑ کر یہ صرف میرے شکرانے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو جس طرح یہ جب میں ان سے خوش ہوں، اللہ میری رحمتوں برکتوں سے اللہ ان کو خوش رکھے گا، میں ان کو خوش رکھنا ہوں. انہوں نے مجھے خوش رکھا، میں ان کو خوش رکھوں گا. تو اللہ تعالیٰ فخر ان اللہ یباہی. بھائی مثال تو ہوتا ہے کہ ایک بچہ جسے ہمارے یہاں جائے تھا، کوئی ہمارے گھر کا بچہ اپنے امتحان میں بہت اچھے نمبر امتحان دکھاتا ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے، اور کہا کہ دیکھو بچے نے ہمارا نام روشن کیا. بہت سے بچے پاس ہوئے، لیکن اس بچے میں مجھے فخر ہے کہ ہمارے پاس ہم نے اتنا پیسہ لگایا، اس نے پڑھ کر دکھایا، ہمیں فخر ہے، ہمیں خوشی ہے اس نے ہمارا نام روشن کیا. تو اس موقع پر ماں باپ جو ہے کچھ نہ کچھ بچے کو تحفتاً دیتے ہیں. تو اسی طریقے سے کہ یہ لوگ سو سکتے تھے، گھر سے جا کے آرام کر سکتے تھے، اپنے دوستوں سے مل سکتے تھے، عزیز و اقربا سے مل سکتے تھے، لیکن 5 منٹ 10 منٹ یا آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ یہ جو ہے نذکر اللہ ونحمدہ ان ہدانا للایمان والاسلام. یہ لوگ میرا شکر ادا کر رہے ہیں کہ انہوں نے مجھ کو خوش کیا، میں ان کو خوش کروں گا. تو یہ میرے لیے اس کو ہم بہت ہلکے میں لیتے ہیں. اور الحمدللہ ہمارے اتنے بھائی بیٹھے ہوئے، میں بچوں کو بات نہیں کرتا، میں بچوں کو تو نہیں کہتا، لیکن ہمارے جتنے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں 100% ان کی یہی نیت ہوتی ہے کہ میں مسجد میں میلاد شریف ہے، پیارے نبی کا ذکر پاک ہے، لاؤ جاؤ سنوں اور کچھ میں بھی اپنی زندگی میں روشنی پیدا کروں، کچھ جا کے سیکھ لوں، کچھ سنوں، جس سے ہمارے ایمان میں تازگی پیدا ہو، ہماری روح میں بالغی پیدا ہو. چھوٹے بچے ہوتے ہیں چلو حصہ ملی، مٹھائی ملی، ہم تو مان سکتے ہیں چھوٹے، لیکن بڑے جو ہیں ان کو قطعاً ہر محفل جو ہوتی ہے کسی سے بھی آپ پوچھیں بھیا کیوں محفل میں گئے، اس سے یہی ایک مقصد ہوتا ہے تاکہ ہم اللہ اور رسول کی باتیں سن لیں. کوئی دنیاوی لالچ، کوئی حرص، کوئی طمع، کوئی لالچ نہیں ہوتی، صرف لالچ ہوتی ہے کہ ہماری ایمان جو ہے مضبوط اور پختہ ہو جائے. ان کے لیے یہ بشارت کہ اللہ کے رسول فرماتے ان اللہ یباہی عنکم عند الملائکہ، اللہ فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے کتنے اچھے یہ میرے بندے ہیں جو میرا ذکر و میرا شکر کر رہے ہیں. ایک آخری بات کہہ کے، حالانکہ بہت باریک سی بات ہے، آپ ایک دیکھیں، ان اللہ یباہی عنکم عند الملائکہ، اللہ تعالیٰ ان پر فخر فرماتا ہے، اللہ ان سے خوش ہوتا ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ اب آپ یہ سوچئے کہ یہاں پر وہ صحابہ نماز نہیں پڑھ رہے تھے کہ اللہ کہتا کہ یہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اس لیے میں ان پر فخر کر رہا ہوں، یہ لوگ روزہ رکھتے ہیں اس لیے میں ان پر فخر کر رہا ہوں. اس لیے یا ابھی پوری جماعت ہوئی ہے، صحابہ کی پوری جماعت ہوئی ہے، رسول اللہ نے نہیں فرمایا کہ اللہ فخر کرتا ہے ان نمازیوں پر. کیوں؟ نمازیوں کا ذکر نہیں ہے، روزے داروں کا ذکر نہیں ہے، حج کرنے والے اور زکوٰۃ دینے والوں پر اللہ فخر نہیں کرتا. فخر کن پر کر رہا ہے؟ جو اللہ کے شکر گزار بندے ہیں. کیوں؟ کہ شکر گزاری نماز سے اہم ہے، روزہ سے اہم ہے. اور آدمی سوچے کہ بھائی چلو ہم اللہ کا شکر ادا کر لیں، محفل میں جا کے اللہ تعالیٰ اور نماز کی کیا ضرورت ہوگی؟ غلط ہے. دیکھیے ایک فرق ہے، منافقین تھے وہ رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے لیکن ان کے دل میں غرور رہتا تھا، ان کے دل میں گھمنڈ رہتا تھا. نمازی تھے لیکن دل میں غرور، ان کے گھمنڈ. کتنی مرتبہ اللہ کے رسول نے ان کو مسجد سے اخرج فإنک منافق او فلاں، تو مسجد سے باہر چلا جا اس لیے تو منافق ہے. تو کیا ایسے منافقوں پر اللہ فخر کر سکتا ہے؟ یا یزیدی تھے، کیا بے نمازی تھے؟ وہ نماز پڑھتے تھے، وہ یزیدی جو ہے وہ سب نمازی تھے. ایسے یزیدیوں پر اللہ فخر کر سکتا ہے؟ اللہ ان سے خوش ہو سکتا ہے؟ نہیں. یا آج آپ نے شیعہ صاحبان ہیں، قادیانی ہیں، تو فلانے ہیں، تو نماز کے کتنے فرقے کتنے اور سب نمازی ہیں. تو کیا ایسے لوگوں پر اللہ فخر کر سکتا ہے؟ قطعاً نہیں. لیکن جو شکر گزار بندہ ہوگا اس کا دل جو ہے ایمان سے مکمل ہوگا، ایمان سے بھرپور ہوگا اور اپنی پیشانی کو خدا کے آگے ضرور جھکانے والا ہوگا. بھائی جس طرح اسکول میں پڑھائی ہوتی ہے، آپ کسی سے پوچھ لیں کہ جو آدمی ہائی اسکول کرتا ہے وہ ہائی اسکول ہی رہے گا، لیکن جو بچہ انٹر کر لیتا ہے وہ ہائی اسکول اس نے ضرور کیا ہوگا.
بغیر ہائی اسکول کیے ہوئے انٹر کر ہی نہیں سکتا، یہ قانون ہے یہ. تو جو انٹر کیے ہوگا وہ ہائی اسکول ہوگا، لیکن جو ہائی اسکول جس نے کیا ہے کوئی ضروری نہیں کہ اس نے انٹر بھی کر لے، ہو سکتا ہے ہائی اسکول کے بعد پڑھائی چھوڑ دیا ہو. تو ایک نمازی جو ہے ہو سکتا ہے وہ غرور کرنے والا ہو، تکبر کرنے والا ہو کہ میں یہ کرتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں، میں یہ کر لوں گا، میں ہو سکتا ہے ایک مزاج اس کا. لیکن جو پرہیزگار ہوتے ہیں، جو رسول اللہ کے سچے عاشق ہوتے ہیں، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے نبی رحمت کو دنیا میں بھیجا کہ جن کے آنے کی وجہ سے ہمیں کلمہ ملا، ہمیں نمازیں ملی، نماز کا علم ہوا، روزے کا علم ہوا، حج و زکوٰۃ کا علم ہوا. جن کے دل میں شکرانہ ہوگا الحمدللہ الحمدللہ وہ نمازی بھی ہوگا، وہ نمازی بھی ہوگا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ دل میں ایمان ہو نمازی نہ ہو. مثال کے طور پر بلب جل رہا ہے اور لوگ کہیں اندھیرا ہے، ہمیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اگر بلب جل رہا ہے تو روشنی ضرور ہے. اب یہ بات دوسری ہے کہ 0 واٹ کا ہے کہ 10 واٹ کا ہے کہ 100 واٹ کا ہے کہ 1000 واٹ کا ہے، لیکن جب بلب جلے گا تو روشنی ہونی ضروری ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ بلب بھی جلے وہ اندھیرا رہے. تو اسی طریقے سے اگر ایمان ہے تو پیشانی خدا کے آگے جھکنی ہی جھکنی ہے. یہ سوچیں آپ، اگر ایمان ہے تو پیشانی جھکنی ہی جھکنی ہے. جو ہمارے نوجوان بچے ہیں چلو نماز یہ ہلکے میں لیتے ہیں، یہ ایمان کی کمزوری ہے، یہ ایمان کی کمزوری ہے. اللہ سے دعا کرنی چاہیے یا اللہ جن محفلوں میں ہم جو شریک ہیں ان کی برکتوں سے جو ایمان ہمارے سینوں میں ہے مولا تعالیٰ ہماری پیشانی سے ظاہر فرما دے کہ ہماری پیشانی تیری آگے. تو بہت خوش نصیب ہے، میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب بھائیوں. Thanks for watching. Don't forget to like the video. And don't forget to subscribe.